نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کل ہم نے ان لوگوں سے متعلق سنا تھا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں براہ راست یہ فرمایا ہے کہ یہ 8 مستحقین ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ انہی میں سے کسی کو زکوٰۃ دینا ہے۔ آج ہم سنیں گے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی زکوٰۃ ان کو دینے سے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو کون ہے جن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ تو سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ ہے صاحب نصاب۔ صاحب نصاب ہم جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو خود زکوٰۃ دینے کے لائق ہو، مالدار شخص، اگرچہ وہ اپنے زعم میں اپنے آپ کو مالدار نہ سمجھتا ہوں، لیکن جب اس کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا واجب ہے اور لینا اس کے لیے حرام ہے، تو صاحب نصاب اگر ہو، کوئی مالدار ہو، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سونا بھی ہوتا ہے، کوئی پراپرٹی بھی ہوتی ہے جو انویسٹ کی نیت سے انہوں نے لی ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہو جاتی ہے، لیکن ان کے پاس خرچے کو پیسے نہیں ہوتے اور وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ تو ہمارے پاس صرف سونا ہے اور جو ہے ایک مکان ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کیا چاہیے میں، اور کیا چاہیے؟ تو بولے سونا تو وہ ہے لیکن وہ رکھے ہوئے ہیں نا، وہ رکھے ہوئے گھر میں، کیوں رکھے ہوئے؟ دیکھو دوستوں، جب بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کو شادی کے وقت سونا دیتا ہے یا کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے سونا خریدتا ہے، تو ایک نیت عام طور پر پہننے کی تو ہوتی ہے، دوسری ایک خاص نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی وقت اگر حالات آ جائے تو اس کو کام آ جائے، یہ نیت تو ہوتی ہی ہے۔ تو سونا اگر ہماری زندگی میں ہمارے کام نہیں آیا، ہم کو اس سے مانگنے کی ضرورت پڑے، حالانکہ ہمارے گھر میں ہے، تو پھر ایسے سونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں سب ہونے کے باوجود کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ لینا ہمارے لیے جائز ہے، تو یہ لوگ غلط فہمی میں ہیں۔ دینے والا بھی گنہگار، اس کی بھی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، اور لینے والا دنیا میں بھی پچھتاتا رہے گا، دنیا میں بھی اس پہ حالات مستقل رہیں گے اور آخرت میں بھی پچھتائے گا۔ تو سب سے پہلے مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگرچہ وہ خود اپنے آپ کو مالدار نہ سمجھتا ہو، ہمیں تحقیق کر کے دینا ہے۔ دوسرا، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، شریعت اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگر دے دیں گے تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ تیسرا وہ شخص جو ہماری پرورش میں ہو، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہمارے اصول اور ایک ہمارے فروع۔ اصول کہتے ہیں ہمارے باپ، ہماری ماں، جن سے ہم اس دنیا میں آئے، پھر وہ جن سے دنیا میں آئے، ہمارے دادا، ہماری دادی، ہمارے نانا، ہماری نانی، پر دادا، پر دادی، پر نانا، پر نانی، یعنی ہماری جو نسل اوپر سے ہے، جس کی نسل میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فروع کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری نسل سے پیدا ہوئے، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارا پوتا، ہماری پوتی، ہمارا نواسا، ہماری نواسی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اوپر والوں کو بھی نہیں دے سکتے اور نیچے والوں کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو ہمارے ذمے جن کی پرورش ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ہمارے ذمے ان کا خرچہ آ جاتا ہے، اب ان کو زکوٰۃ دینا بولے تو خود کو زکوٰۃ دینا ہے۔ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ خود کو ہوگا۔ ابا کی دوا جو لانی ہے وہ ہمارے ذمے ہے، اب ابا کی دوا بھی زکوٰۃ کے پیسے سے لا رہے ہیں، بہت بھائی ہو گئے ایسے کچھ لوگ، آتے ہیں ایسے مسائل سامنے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دوستوں یہ بات سمجھ لے، جن کی پرورش ہمارے ذمے ہے ان کو زکوٰۃ سے نہیں دیا جا سکتا، کوئی دے گا تو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔
تو یہ سمجھ لیں اصول اور فروع. چوتھے وہ لوگ جو واقعی سید خاندان سے ہو، بنو ہاشم سے ہو یا بنو مطلب سے ہو. سید سر نے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہم لوگ سید ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے سید. خاندان کا مسئلہ ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنو ہاشم اور بنو مطلب ہے، اس کا شجرہ یعنی فیملی ٹری جو ہے اس سے ثابت ہونا چاہیے کہ واقعی بنو ہاشم اور بنو مطلب ہے. ورنہ آج جس کو سرنیم نہیں ملتا وہ اپنا سید ہی رکھتا ہے، بولے ہم لوگ سید ہیں. تو ایسا نہیں ہے مسئلہ. جو واقعی سید ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس کو بیت المال میں سے اس کا خرچ دیا جائے گا. مسلمان اپنے اچھے مال اس پر خرچ کریں گے. اللہ کے نبی کے خاندان والے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دیں گے ہم. بہرحال تو یہ ہو گئے. اب پانچویں بات، رفاہ عام میں ہم اپنے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے. رفاہ عام کا مطلب کیا ہے؟ رفاہ عام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی کسی کے لیے سہولت کر دینا جس سے ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہو. جیسے مثال کے طور پر ہم نے مسجد کے اندر بولو یا مسجد کے باہر بولو یا محلے کے گیٹ پہ بولو ایک پانی کا کولر لگا دیا تاکہ اس سے لوگ پانی پی سکیں. تو اس کے اندر زکوٰۃ یوز نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پانی پینے والا غریب بھی ہے، کروڑ پتی بھی ہے، ارب پتی بھی ہے، کوئی بھی پی سکتا ہے پانی. جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ بھی اس میں سے پیے گا، جو نہیں ہے وہ بھی پیے گا. تو رفاہ عام یعنی کوئی بھی ایسا عام نفع جو عام لوگوں کے لیے ہو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ یوز نہیں کر سکتے. جیسے کسی گاؤں میں جانے کے لیے سڑک نہیں ہے تو سڑک نہیں بنا سکتے. آج کل تو گورنمنٹ کی ذمہ ہے، لیکن ایسے بھی کچھ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر گورنمنٹ کی رسد نہیں ہوتی، پہنچ نہیں ہوتی، تو وہ اس علاقوں میں بعض لوگ اپنے خرچوں سے وہ سڑک وغیرہ پل وغیرہ بھی بناتے ہیں. تو سڑک بنانا جس کو ہر شخص استعمال کرے گا، پل بنانا، اس کے اندر بھی زکوٰۃ کا پیسہ یوز نہیں کر سکتے. اسی طرح کوئی غریب شخص کا انتقال ہو جائے یا پھر لاوارث لاش، اس کو بھی ہم کفن زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چاہے بعض لوگ ایسے ہوتے بہت غریب ہوتے بیچارے، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تو بیچارے آج کل اگر مرنا بھی ہے تو اس کے لیے بھی خرچہ ہے نا، 5,000 روپये تو لگتے ہیں. مرنا ہے تو سوچ سمجھ کے مرنا چاہیے. تو کفن دفن میں جو خرچہ ہوتا ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی کفن دفن نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ زکوٰۃ میں تبلیغ ضروری ہے، کسی کو مالک بنانا ضروری ہے. زکوٰۃ کا پیسہ ہم کسی کو دے رہے ہیں تو اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کا مالک بنا رہے ہیں. ابھی بیچارہ مہینے چل گیا ہے، کیا مالک بنے گا؟ مالک بن سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کون کفن دے رہا ہے، کون دفن کرنا ہے مجھ کو. تو مالک نہیں بنا سکتے اس کو. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ نفل صدقے کی نیت سے، اسی طرح ہمارے جو اچھے پیسے اس سے بھی اس کو جو اس کی مدد کی جا سکتی، اس کا بدلہ اجر ہم کو اللہ دے گا. لیکن زکوٰۃ کی مدد سے ہم کسی کو کفن وغیرہ نہیں دے سکتے. یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں. تو یہ تو ہوا جن لوگوں کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہے آپ کے ذہن میں کہ وہ دل میں یہ ہو رہا ہے کہ اس کو دے سکتے کہ نہیں، تو آ کر مجھ کو پوچھ سکتے ہو. انشاءاللہ اپنے اس سال یہ ترتیب بھی بنائیں گے کہ جو ہمارے زکوٰۃ کے مسائل کا اینڈ ہوگا، اعتکاف کا شروعات ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد. تو اس دن ہم انشاءاللہ عام سوال کی ایک مجلس رکھیں گے. آپ لوگ جو ہے ذہن میں رکھ کر آئے سوال، تو صرف زکوٰۃ کے متعلق. تو انشاءاللہ کسی کے دل میں سوال ہوگا تو مجمع میں ہی پوچھیں انشاءاللہ، تاکہ اس کا جواب ملے تو سب کو فائدہ ہو. تو میں بتا دوں گا ایک دن پہلے کہ کل اینڈ ہے، تو آپ سوال ذہن میں رکھ کر آئے. بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو جدید مسائل سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی جیسے ابھی انشاءاللہ پی ایف کے بارے میں بتاؤں گا. جدید مسائل مطلب جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی ہے ویسے ویسے مسائل بھی نئے نئے آتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام مستقل ان کی جماعتیں ہیں جو اس کام میں لگی ہوئی ہیں کہ جو نئے مسائل آتے ہیں ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے اور سمجھایا جائے، تاکہ امت کو قیامت تک دین اسلام کے مطابق تمام مسائل پر عمل کرنے کی ایک موقع ملے. تو یہ مسئلہ ہمارا ہوا کہ ہم زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے. اگر آپ کے ذہن میں تو اس دن کے لیے تیاری کر کے رکھیں. اور کون ہے؟